آج آپ کی جو سماعت ہے تراویح میں سورہ ذاریات ہے، سورہ طور، سورہ قمر، سورہ نجم، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ حدید، یہ آج آپ لوگوں کی سماعت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں تو ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نصیحت کریں، اور نصیحت فائدہ دیتی ہے ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نصیحت حاصل کر لے، جس کو نافع فائدہ دے دے، وہ ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں، اور جس کو یہ نصیحت فائدہ نہ دے یا وہ پریشان ہو جائے تو اس سمجھ لیں کہ اس کا ایمان، وہ جو یعنی کہ ایمان کی جو صحیح کیفیت ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد بتلایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ یعنی گویا کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ دین عبادت ہے، دین فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے۔ اور یہی وصیت، یہی نصیحت پیغمبروں نے بھی اپنی اولادوں کو کی تھی کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ، کہ وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اے بیٹو، اللہ نے تمہیں ایک دین دے دیا ہے، تمہیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اب دیکھو تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اس دین کے ماننے والے، فرمانبردار ہو، اس پر عمل کرنے والے ہو۔ یعنی اس حالت میں موت آئے، دنیا کی کوئی فکر نہیں کی۔ اگر فکر تھی تو کس چیز کی؟ کہ وہ اللہ نے جو ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو صحیح معنوں میں حاصل کر لیا جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طور میں 4-5 قسمیں کھانے کے بعد فرمایا کہ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، قسمیں کھانے کے بعد، یعنی یہ تاکید ہے کہ تیرے رب کا جو عذاب ہے واقع ہونے والا ہے۔ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو روک لیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ ایک واقعہ لے کر آئیں اس کی تفسیر میں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو جو ایک روٹین تھی کہ لوگوں کی دیکھ بھال کریں، وہ گھر سے نکلے ہوئے تھے سواری پر، ایک گھر کے پاس سے گزرے تو وہاں سورہ طور پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی شخص رات کو تنہائی میں سورہ طور پڑھ رہا تھا، تو وہاں ایک لمحے کے لیے رکے، اور جب اس نے یہ 4-5 قسمیں کھانے کے بعد یہ الفاظ کہے اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِن دَافِعٍ، کہ تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کا اتنا خوف اس کے دل میں یعنی کہ غالب آ گیا کہ وہ 1 مہینے تک بیمار رہے اور لوگ ان کی آیت کو جاتے رہے تھے 1 مہینے تک۔ یہ اللہ کا خوف ہے کہ جس کے دل میں بیٹھ جائے، یعنی اتنا ڈر گئے اس عذاب سے کہ 1 مہینے تک وہ بستر سے نہیں اٹھ پائے، لوگ جاتے تھے آیت کرنے کے لیے۔ تو ساتھیو، یہ اللہ کا عذاب ہے ہی اسی چیز کہ اس سے ڈرا جائے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے یہ کہا، ایمان والوں کے لیے جو تقوی والے ہیں، کہ ان المتقین فی جنات و نعیم، کہ جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جب جنت میں آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، وہ آپس میں ایک سے گفتگو کر رہے ہوں گے، بتا رہے ہوں گے، تو کہہ رہے ہوں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہ ہم دنیا میں بھی جب اپنے گھر میں بھی ہوتے تھے، بچوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے، تو اللہ کا خوف ہم پر طاری رہتا تھا۔ کوئی بھی بات ہم ایسی نہیں کرتے تھے جو اللہ کی نافرمانی کی ہو، کوشش کرتے تھے کہ ہر وہ بات گھر میں ہو جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ ہم اپنے گھر میں بھی ڈرنے والے تھے۔ پھر کہا کہ فمن اللہ علینا، اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے الگ عمل کا اجر نہیں، فمن اللہ علینا، یہ اللہ کا احسان ہوا، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عذاب سے بچا لیا،
اس مصیبت سے ہمیں بچا لیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا عمل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس احسان کے ذریعے انسان کو عذاب سے بچا لے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نجم میں تو بھی جو قسم کھائی ہے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے کہ وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَىٰ، کہ اس تارے کی قسم ہے جو غروب ہو جاتا ہے۔ یہ قسم تاکید کے لیے ہے، اور فرمایا کہ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، کہ تمہارا جو صاحب ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو یہ بھٹکا ہوا ہے نہ گمراہ ہے۔ ایک اللہ نے قسم کھائی جو ہے نا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى، یہ پیغمبر وہ ہے جو اپنی خواہش سے بولتا ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، کہ ما ينطق نہیں یہ بولتا، ینطق انطاق ناطق بولنے والا، کہ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی ہوا خواہش سے نہیں بولتا دین کے معاملے میں، ان هو الا وحی یوحی، یہ پیغمبر پابند ہے اس وحی کا جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ گویا کہ یہ ضمانت اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ ضمانت نہیں ہے کہ یہ واحد شخصیت ہے کہ جس کے زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من و ان عقل مانے یا نہ مانے اس کو لے لینا چاہیے۔ جس نے کیوں پوچھ لیا مارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر کسی کیوں نہ پوچھا تو مارا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں پوچھنا خطرناک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی سے کیوں نہ پوچھنا یہ خطرناک ہے۔ یہ فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور امتی میں، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا جائے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قمر میں جو ایک خاص بات کی وہ یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے متعدد بار ایک آیت کو دہرایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو بڑا آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، ہے کوئی سمجھنے والا؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں احساس دلانا چاہتا ہے کہ لوگوں سمجھ لو قرآن، اگر تم لوگ اخلاص کے ساتھ اس طرف آؤ گے تو یہ بڑا آسان ہے، بڑی جلدی سمجھ میں آ جانے والا ہے۔ یعنی یقین کریں کہ جتنی عمر کے بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوں اور کوئی شخص میتھ سمجھانے لگ جائے تو ان سے کچھ پلے نہیں پڑے گا، لیکن قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو میں نے آسان کر دیا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ تو یقین کریں ہم تھوڑی کوشش تو کریں، صحیح تو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے متعدد بار اس آیت کو دہرایا ہے کہ یہ آیت، یہ قرآن کریم آسان کر دیا گیا ہے تذکر کے لیے، سمجھنے کے لیے، کوئی ہو سمجھنے والا۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں یہ واضح طور پر فرما دیا ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ زمین کی پشت پر یا آسمانوں میں جو بھی ہیں اللہ کے علاوہ ہر ایک نے فنا ہونا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو فنا ہونے سے بچ جائے۔ ہاں ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے رب کی ایک واحد ذات ہے جو قائم رہے گی، اللہ کے علاوہ جو بھی ہوگا اس کو فنا کر دیا جائے گا۔ اور یہ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کی جو بھی مخلوق ہے وہ صرف ایک اللہ سے مانگتی ہے، اسی سے سوال کرتی ہے، اسی کی طرف جھکتی ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں اسی سورہ رحمان کی جو درمیانی رکوع ہے اس میں عذابوں کا ذکر کیا ہے اور فرما دیا ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، کہ قیامت کے دن ہم کسی جن اور انس سے اس کے گناہ کے متعلق سوال نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ یعرف المجرمون بسیماہم، کہ جو گنہگار ہوں گے اپنے چہرے سے پہچان لیے جائیں گے، ان کے چہروں پر سیاہی مل دی جائے گی، پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جن کے چہروں پر سیاہی ملی ہوئی ہوگی سمجھ جائیے گا یہ مجرم ہیں، گنہگار ہیں، جہنم میں۔ اور فیؤخذ بالنواصی والاقدام، ان کو پیشانی سے اور قدموں سے پکڑ کر اٹھا کر جہنم پھینک دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ ان سے کہا جائے گا ھذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہ جہنم ہے جسے تم بھاگتے تھے، جس سے تم جھٹلا دیا کرتے تھے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن میرے یہاں جو ایک سمجھانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے عذابوں کا ذکر کیا اور پھر کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں قابل غور بات یہ ہے، یہ ذکر عذاب کا ہے، سوال نعمتوں کا ہو رہا ہے، کیا یہ عذاب کوئی نعمت ہے؟
جو اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ کیا کہ یہ عذابوں کا ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیا یہ عذاب نعمت ہے؟ نہیں، بلکہ یہ نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہی وقت سے پہلے متنبع کر دیا کہ لوگوں دیکھو یہ چیزیں اسے بچ جاؤ۔ اگر میں جا رہا ہوں اور راستے مجھ سے کوئی یہ کہہ دے وہ آگے ٹریفک جام ہے، میں اس کو شکر ادا کروں، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے وقت سے پہلے ایک مصیبت سے آگاہ کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اس پریشانی سے جو لاحق ہونے والی ہے پہلے آگاہ کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے کہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا کہ یہ مصائب ہیں، یہ مشکلات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا لیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے احساس دلایا کہ اللہ کی نعمت ہے کہ تمہیں پہلے بتا دیا گیا ہے کہ ان عذابوں سے بچ جاؤ۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو آخرت میں ہوں گے۔ ایک تو وہ کہ فاصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، دائیں ہاتھ والے، اور ایک وہ جو بائیں ہاتھ والے، اور تیسرے وہ والسابقون الاولون، بلکہ فرمائے کہ ہاں والسابقون السابقون اولئک المقربون، ان سبقت کرنے والے، ہر نیکی میں آگے سے بڑھنے والے، یعنی یہ سب سے اعلیٰ مرتبے والے یہ وہ ہیں جو سب سے پہلے ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ والے ہیں، بائیں ہاتھ تو بڑی ہلاکت میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں والسابقون السابقون میں شامل فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بائیں ہاتھ والے ہیں، جو بدبخت ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اللہ اکبر فرما دے کہ وہ وہی لوگ تھے جو کہتے تھے کہ کیا یار جب ہمیں موت آ جائے گی، ہماری ہڈیاں بن جائیں گی، تو کیا ہم دوبارہ اکٹھے کیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں ہاں سے کہہ دو کہ جی ہاں، کہ آباء الاولون، تمہارے باپ دادا بھی، جی قل ان الاولین والآخرین، تمہارے اگلے پچھلے سارے کے سارے ایک معین وقت میں دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے۔ اور پھر اے مجرمو سن لو کہ لآکلون من شجر من زقوم، تمہاری خوراک صرف زقوم ہوگی۔ زقوم یہ وہ درخت ہے جس کا ایک قطرہ اگر زمین پر آ جائے تو زمین کی ہر چیز کو بے مزہ کر دے، ہر چیز کو، چاہے وہ پانی ہو، کھانا پینا ہو، کچھ بھی کیوں نہ ہو، ایک قطرہ پورے زمین کی چیزوں کو بے مزہ کر دے۔ یہ کہا کہ یہ تمہارا کھانا ہوگا، فمالئون منہ البطون، اپنے پیٹوں کو اسی سے بھرو گے، اسی سے بھرو گے۔ اور پھر فشاربون علیہ من حمیم، اور پھر تم جب پانی ہم سے مانگو گے نا تو ایک کھولتا ہوا پانی تمہیں ملے گا جو تمہارے چہروں کو بھون ڈالے گا، اور تم کا فشاربون شرب الہیم، اور تم پھر اس کو پتہ کس طرح پیو گے؟ ہیم، ہیم اس اونٹ کو کہتے ہیں، اس کو ہیم کی بیماری لگ جاتی ہے، یعنی پانی کی، وہ کیا کرتا ہے؟ پانی منہ مارتا ہے، پھر ہٹاتا ہے، پھر پانی منہ مارتا ہے، کہ تم اس کو اس طرح پیو گے جس طرح ہیم زدہ اونٹ، کہ پیو گے پھر منہ ہٹاؤ گے پھر پیو گے، پیاس بھی لگے گی، یعنی بھنتے رہو گے، جلتے رہو گے، وہ پانی تمہیں وہاں پر دیا جائے گا۔ ھذا نزلھم یوم الدین، یہ تمہاری مہمان نوازی ان لوگوں کی جو مجرم ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بچا لے، محفوظ فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ واقعہ میں یہ نصیحت کی ہے۔ اور پھر آخر میں جو بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کا اور آخرت میں ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، ان لوگوں کا جن کو اللہ تعالیٰ جنت کا سرٹیفکیٹ دے دے گا کہ اب تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے جو واحد راستہ پل صراط ہے جو کہ جہنم کے اوپر ہے، یہ جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، لیکن جانا کہاں سے ہے؟ جہنم کے اوپر سے، پل صراط سے گزر کر، جہاں انتہائی تاریکی ہے، انتہائی اندھیرا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، اس دن آپ دیکھیں گے اللہ اکبر مومن مردوں اور مومن عورتوں کو، یسعی نورہم، دوڑ رہا ہوگا ان کا نور، ان کی عبادت کا نور، عمل صالح کا نور، ان کی پیشانی سے ان کی جو اعضائے وضو کے چمکنے کا نور، یہ کسی کو نہیں ملے گا، یہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جن کے پاس ایمان تھا، تقوی تھا، عمل صالح تھا۔ آپ دیکھیں گے ان کو کہ ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، نور ان کا نور بین ایدیہم و بایمانہم
ان کے دائیں ان کے آگے بشراکم الیوم، نور دوڑ رہا ہوگا، نکل رہے ہوں گے، خوشخبری سنا رہے ہوں گے فرشتے، کس چیز کی؟ جنات تجری من تحتها الانہار، اے لوگو تمہارے لیے جنت ہے، چلے جاؤ اس کی طرف، ہمیشہ اس میں رہو گے، بڑی کامیابی ہے۔ فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے وہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کیا کہیں کہ انظرونا، کہ ہماری طرف بھی تو دیکھ لیں، ہمارے پاس تو نور ہے ہی نہیں، اللہ، ہمارا نور نہیں ہے، اندھیرا ہے، ہمارے لیے تھوڑا سا ٹھہر جائیں، دیکھ لیں تمہارا نور تو آگے، ہمیں مڑ کر دیکھ لیں تاکہ تمہارے نور میں ہم بھی جل دیں۔ اللہ، منافق لوگ تو کہ نقتبس من نورکم، تاکہ تمہارے نور میں سے کچھ حصہ ہم بھی دیکھ لیں، ہم بھی اس پل صراط کا، یہاں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی چارہ نہیں ہے نکلنے کا۔ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم، وہ کہیں گے بھائی جہاں نور ملتا ہے نا تم واپس چلے جاؤ، دنیا میں چلے جاؤ، نور تو وہیں تھا، جس نے عمل صالح کر لیا عمل صالح کا نور تھا، جو لوٹ گیا عمل اس کو نور مل گیا، واپس چلے جاؤ، وہاں سے جا کر نور لے کر آ جاؤ۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، درمیان میں ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، اس میں ایک دروازہ ہوگا، بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ، اس کے اندر کی طرف جنت کی نظارے ہوں گے، ہوائیں ہوں گی، خوشبو ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، اور وَظَاهِرٌ مِّن قَبْلِ عذاب، اور آگے کی طرف عذاب ہوگا۔ یُنَادُونَهُمْ، وہ مشرک پکاریں گے ایمان والوں کو، آوازیں دیں گے، أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ ہی نہیں تھے؟ تمہارے ساتھ نہیں گھومتے پھرتے تھے، چلتے تھے؟ وہ کہ قالوا بلا، جی ہاں ایمان والے تم تھے، لیکن وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالے رکھا، وَتَرَبَّصْتُمْ، تم مطلب پرست تھے، مفاد ہوتا ہمارے پاس آتے تھے، اللہ کے ورنہ تم ہمارے پاس نہیں آیا کرتے تھے، وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور تمہاری خواہشات نے تمہیں ہلاک کر دیا، حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، اور تمہارے لیے شیطان نے جو غرور دھوکہ دیا اس میں تم غالب آ گئے۔ کیونکہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دے، جو کامیاب ہو گئے۔ بدترین ہیں وہ لوگ جنہوں نے نفاق کو اپنایا، دل میں کچھ ہوتا ہے، ظاہر کچھ ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایمان والوں کو بھی بیوقوف بنا رہے ہیں، توبہ نوزل ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ یقین کریں نہ وہ ایمان والوں کو بیوقوف بناتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، بلکہ خود فریب میں مبتلا ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق دے۔ وما توفیق الا باللہ۔